قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالی نے شوہر اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بتایا ہے. ارشاد باری تعالی ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. اور لباس انسان کے لیے حفاظت، زیب و زینت اور سکون کا باعث ہوتا ہے. انسان اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے. انسان اپنے لباس کی کیئر کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، اس کے بارے میں کانشیس ہوتا ہے، اس سے غافل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کی شخصیت کو خوبصورت بناتا ہے. اور اگر لباس اچھا نہیں تو شخصیت داغدار ہو جاتی ہے. تو جس طرح لباس اور جسم کا باہم تعلق ہے، ایک مضبوط تعلق، قریبی تعلق، اسی طرح شوہر اور بیوی کا بھی باہم ایک مضبوط قریبی تعلق ہوتا ہے. اس لیے دونوں جب تک ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کریں، دونوں ایک دوسرے کا خیال نہ رکھیں، تو کوئی بھی خوشگوار خاندان جنم نہیں لے سکتا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. سب سے پہلے شوہر کو یہ تلقین کی گئی کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا لوگو سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں. تمہیں ان کے ساتھ سختی کرنے کا کوئی حق نہیں سوائے اس صورت کے جب ان کی طرف سے کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے. اسی طرح آپ نے اپنے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ دیکھو سنو، تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تم پر ہیں. تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے نہ روندوائیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو نہ آنے دیں جن کا آنا تمہیں ناگوار ہو. اور سنو، ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ. اسی طرح اسلام شوہر کو یہ حکم بھی دیتا ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ خوش گمان رہے. اور اگر دیکھا جائے تو انسانی گمان اور انسانی سوچ انسان کے عمل کی بنیاد بنتی. آپ کسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ اس کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوں، اس کے بارے میں اچھی سوچ رکھتے ہوں، اس کے لیے برا نہ چاہتے ہوں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اگر وہ تمہیں کسی وجہ سے ناپسند بھی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ نے اسی میں تمہارے لیے بہت کچھ بھلائی رکھی ہو. اس مفہوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بیان کیا ہے کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے. اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو پسند نہیں تو ہو سکتا ہے کوئی دوسری خصلت اس کو پسند آ جائے. اسی طرح بیوی کے ساتھ عفو درگزر کی روش اختیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، کیونکہ گھر میں 100 معاملات ایسے ہو سکتے ہیں جن میں دونوں کو ایک دوسرے سے اختلاف ہو، یا ایک دوسرے کی کوئی بات ناپسند ہو، یا ایک دوسرے کی طرف سے کچھ زیادتی ہو. تو ایسی صورت میں جب تک معاف کرنے کی روش پر عمل نہ کیا جائے بہتری نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان تو خطا کا پتلا ہے، غلطی تو اس سے ہوگی. اس لیے قرآن پاک میں خاص طور پر اہل ایمان کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں. فاحذروہم، ان سے محتاط رہو. وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم، پھر اگر تم معاف کر دو، بخش دو، عفو درگزر سے کام لو تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے. معاف کرنے کے لیے یہاں پر 3 الفاظ ایک جگہ پر استعمال ہوئے ہیں، تعفو، تصفحو، تغفرو. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر تاکید ہے معاف کرنے کی.
اور ایک اچھا گھرانہ معاف کیے بغیر ایک دوسرے کو وجود میں آ ہی نہیں سکتا.